بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سورہ یاسین، جسے قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہا جاتا ہے، یہ سورت اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی صبح سویرے پڑھے، اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ روایت مسند دارمی میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا، تو جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ یاد رکھیں، اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا اور پھر وہ مر گیا تو وہ شہید مرا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے کہ یعنی نزع کا وقت ہو اس کا، تو نزع کی حالت میں اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صفت جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے اس کو شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی پریشانی لاحق
نہیں ہوگی۔ اسلام کی شاندار لہلہاتی تاریخ میں سورہ یاسین کے خواص و برکات سے متعلق بے شمار آزمودہ اور مجرب واقعات ملتے ہیں۔ سورہ یاسین ایک ایسی عظیم الشان سورت ہے اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ اس کا ورد رکھنے والا، مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے بغیر تنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہو، حاسدین و معاندین نے جینا دوبر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرگے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورہ یاسین کا بکثرت ورد کرنا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سورہ مبارکہ کا ورد بھی کریں، اس کو پڑھیں بھی، اور اپنی زندگی میں معمول بنائیں کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی برکات حاصل کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین کے بے شمار فوائد ہیں۔ روزانہ نماز فجر کے بعد یا صبح و شام پڑھنے والے کے میں آخر میں 10 ایسی جو اس کے پڑھنے کے فوائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سورہ یاسین پڑھنے والا جو ہے اس کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں وہ آپ جان لیجئے کہ نمبر 1، اگر غیر شادی شدہ پڑھے تو اس کی شادی ہو جائے، اور نمبر 2، قیدی پڑھے تو رہائی پا لے، نمبر 3، مقروض پڑھے تو قرض ادا ہو جائے، نمبر 4، پیاسا پڑھے تو سیراب ہو جائے، نمبر 5، مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہو، نمبر 6، خوفزدہ پڑھے تو امن پا لے، نمبر 7، بھوک کی حالت میں پڑھے تو سیر ہو جائے، اس کے پڑھنے سے اچھا لباس ملتا ہے، نمبر 8، اور نمبر 9، گم شدہ چیز کے واسطے پڑھے تو وہ چیز مل جائے، اور 10، قریب المرگ کے پاس پڑھے تو نزع میں اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ دیکھیے یہ وہ اس کے فضائل و برکات تھے جو مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں، اور وہ اس کے فضائل ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو ان کو سمجھیں، ان کو جانیں، اور پھر ان سنہری تعلیمات پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔